ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی ہو گئی۔ امریکی صدر کا دعویٰ، ایران کی جانب سے جنگ بندی کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ قطر میں امریکی ایئر بیس پر ایرانی حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل امریکہ جنگ سے باہر آنے کا اندیا۔ تازہ میسج میں لکھا، ایران خطے میں امن کے لیے اچھا کام کر رہا ہے، اسرائیل کو بھی اقدامات کرنے چاہیے۔ حملے سے قطر کو کوئی خطرہ نہیں، العدید ایئر بیس آبادی سے بہت دور ہے، ایرانی قومی سلامتی کونسل نے واضح کر دیا۔ ایران کا قطر کے ساتھ تاریخی تعلقات برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق دوحہ کے قریب واقع العدید بندرگاہ پر ایرانی حملے کو ناکام بنا دیا، میزائلوں کو فضا میں مار گرایا گیا، جانی مالی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی عرب کی قطر پر حملوں کی شدید مذمت، وزارت خارجہ نے کہا ایران کا یہ حملہ کسی صورت قبول نہیں۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر اور سعودی کے سفیروں سے رابطہ، وزیر اعظم کا قطر میں امریکی فوجی اڈے پر ایران کے میزائل حملے پر اظہار تشویش، شہباز شریف کا خطے میں استحکام کے لیے تمام کوششوں پر زور۔ بیرونی دشمن نے سنگین غلطی کی، اسے اب سزا دی جا رہی ہے اور دی جاتی رہے گی، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بیان۔ آیت اللہ خامنائی کے ترجمان علی شمخانی کہتے ہیں کہ اگر جوہری تنصیبات تباہ بھی کر دی گئیں تو بھی کھیل ختم نہیں ہوا، افزودہ مواد، علمی سرمایہ اور سیاسی عزم باقی ہے۔ نیتن یاہو کو مایوسی کی حد تک لے جانے کو سزا دی جائے گی، مجرمانہ اقدام پر اسرائیل کو نہیں چھوڑا جائے گا، ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف نے صہیونی وزیر اعظم کو خبردار کر دیا، بولے کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی فوجی سینٹرل کمانڈ نے کہا مسٹر ٹرمپ آپ یہ جنگ شروع کر سکتے ہیں لیکن ختم ہم کریں گے۔ اسرائیلی جنگی جنون نے دنیا بھر کی معیشت کو مشکل میں ڈال دیا، عالمی سٹاک مارکیٹ میں بھونچال، S&P اور ڈاؤ جونز 0.4% اور نیسڈیک 0.5% کمی کا شکار۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں بھی کمی، نکئی انڈیکس 0.6%، چین کے شنگھائی کمپوزٹ میں 0.1%، خام تیل کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھاؤ، امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت 72.65 تک پہنچ گئی۔ ایران کا آبنائے ہرمز بند کرنے کا فیصلہ، ٹرمپ کے ہوش ٹھکانے آ گئے، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے لیے پیغامات دینے لگے۔ ایکس پر پیغام میں لکھا تیل کی قیمتیں کم رکھیں، محکمہ توانائی کو زیر زمین ذخائر سے خام تیل نکالنے کے لیے فوری طور پر کھدائی شروع کرنے کا حکم، ہدایت کی کہ ابھی فوراً کھدائی شروع کرو، سب لوگ تیل کی قیمتیں کم رکھو۔ بہادری کے دعوے کرنے والا اسرائیلی ایرانی حملوں سے خوفزدہ، ایرانی میزائل گرتے ہی اسرائیلی پارلیمنٹ کا رکن انٹرویو ادھورا چھوڑ کر بھاگ نکلا، سائرن بجتے ہی اسرائیلی پارلیمنٹ کے رکن نے دوڑ لگا دی۔ نئے ٹیکسوں میں اضافے کو جی ڈی پی کے صرف 0.25% تک محدود رکھا گیا۔ بہتر ٹیکس کمپلائنس کے لیے ہم نہ صرف ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دے رہے ہیں بلکہ ٹیکس قوانین میں بھی بہتری لا رہے ہیں۔ ہم نے موجودہ وسائل میں رہتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کیا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے مزید ریلیف، مشکل حالات میں متوازن بجٹ دیا۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر عام بحث کو سمیٹتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا تعمیراتی شعبے کو ریلیف دیا گیا، 12 لاکھ تک کی آمدنی پر ٹیکس کی شرح 1% رکھنے کا فیصلہ کیا، ٹیکس کی بنیاد میں وسعت اور تعمیل کے لیے FBR میں اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن کے عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ FBR 5 کروڑ روپے سے کم ٹیکس فراڈ پر گرفتاری براہ راست نہیں کر سکے گا، سولر پینلز پر ٹیکس کی شرح 10% ہوگی۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران ہنگامہ، اپوزیشن نے بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دیں، خوب شور شرابہ کیا، اپوزیشن اور حکومتی ارکان میں تلخ کلامی اور دھکم پیل۔ PTI ارکان نے وزیر خزانہ کی جانب آنے کی کوشش کی، حکومتی ارکان نے وزیر خزانہ کے گرد حصار بنا لیا۔ PTI رکن اسمبلی اقبال آفریدی کی وفاقی وزیر حنیف عباسی سے ہاتھا پائی، دیگر ارکان اسمبلی نے مداخلت کر کے بیچ بچاؤ کرایا۔ PTI رکن اسمبلی نثار جٹ کا بلاول بھٹو کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال، اسپیکر قومی اسمبلی نے نثار جٹ کی فوٹیج طلب کر لی۔
اسمبلی ختم کر سکتا ہوں اور کر بھی دوں گا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی پھر دھمکی، کہا بانی پی ٹی آئی آج حکم دے تو خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی، بانی پی ٹی آئی کا اختیار ہمارے پاس امانت ہے، جب بھی بانی سے ملاقات ہوگی بجٹ پر رہنمائی لی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانتوں پر فیصلہ آج سنایا جائے گا، لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ انتظامی نااہلی یا ملی بھگت، کراچی کے ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار میں ہوش ربا انکشافات، قیدیوں کے بیرکوں کو کمزور کنڈیوں اور چھوٹے تالے لگائے گئے۔ جی ٹی وی نیوز نے جیل بریک کے خصوصی تصاویر حاصل کر لی، قیدیوں کے زور لگانے پر تالے کی کنڈی ٹوٹ گئی۔ اور شہری ہو جائیں تیار، بارش ہوگی لگاتار، ملک میں بارش کا سسٹم اب رکنے والا نہیں۔ 25 جون سے مونسون بارشوں کی پیش گوئی، مونسون ہواؤں کا اگلے چند روز میں شدت اختیار کرنے کا امکان، کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی برسات کا امکان ہے۔